أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سورہ آل عمران چل رہا ہے اور تیسرے پارے کے 10ویں رکوع 3 آیتیں رہی تھیں آج وہیں سے اس کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کی آیت جو تھی اس آیت میں دعا مانگنے اور مومنوں کی صفات کا تذکرہ تھا. آپ اس کے ان صفات سے متعلق اختصار کے ساتھ سماعت فرمائے. وہ لوگ متقی لوگ صبر والے اور سچے اور اطاعت فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں. مستغفرین بالاسحار رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. استغفار تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں 70 مرتبہ روایت میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کو بھی استغفار کرنا چاہیے اور رات کے آخری حصے کا استغفار اور دعائیں بڑی مقبول مستجاب ہوتی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اس آیت میں بھی توحید سے متعلق ہے
اور 3 شہادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اللہ خود گواہ ہے اپنی وحدانیت پر کہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پروردگار عالم خود اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا فعلی صفحہ ساری کائنات ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی وحدت کی نشانی اور توحید کے دلائل ملتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات پر گواہ ہے۔ دوسرے ملائکہ کی گواہی ہے، تیسرے علم والوں کی گواہی ہے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کہ معصوم اور نورانی مخلوق ہے، وہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اہل علم کو اس میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ انبیاء پر احکام خداوندی لانے کے لیے فرشتے مامور ہیں۔ جب وحی آتی ہے تو ملائکہ لے کے آتے ہیں۔ جب حضور پر کوئی وحی آتی ہے اور اس کو آپ سنا دیتے تو اہل علم اس کے گواہ بھی ہو جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ عام آدمی اہل علم کو دیکھ کر یا ان کی باتیں سن کر گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اس میں شامل کیے ہیں۔ اہل علم کی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 گواہیوں میں ایک گواہی اہل علم کی رکھی ہے، جس کا تذکرہ اس کے اندر کیا ہے، وہ اولو العلم، علم والے۔ علم والوں کے بڑے مراتب ہیں۔ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسی بہت ساری باتیں قرآن کریم میں نے اہل علم کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے۔ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عزت والا ہے اور رتبت والا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی بعض آیت وہ بعض آیتوں پر فضیلت ہے، اس کے درجات بڑے ہوئے ہیں بعض آیتوں، حالانکہ ہے تو اللہ ہی کا کلام۔ اور یہ آیت عرش کے نیچے تھی جب اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ اور یہ آیت اور رسول کو نازل کرنا چاہا تو چمٹ گیا فرشتے عرش سے۔ یاد اللہ تعالیٰ فرمایا جو اس کی تلاوت کرے گا ایک عہد ہے میرا اس کے ساتھ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور یہ آیت اور اس کے آگے 2 آیتیں اور آ رہی ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی اللیل والنہار، یہ 5 چیزیں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 70 حالتیں پوری کرے گا دن میں ہر روز، اور اس میں کمتر حاجت یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ مغفرت سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے چھوٹی حاجت فرمایا سب سے کم تر، اور 70 مرتبہ اس پر نظر رحمت کرے گا۔ جب کوئی شخص عشاء کے بعد اس کو پڑھ کے سوتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں صبح تک، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ شہید اللہ کی آیت
اور سورہ فاتحہ اس سے پہلے آیت الکرسی، اور یہ آیت اس کے بعد کی 2 آیتیں، 5 آیتیں بڑی فضیلت والی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اس لیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث سے اس کے متعلق بیان کی، اور ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے، سلسلے والوں سے یہ ورد کرنے کے لیے ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ 5 آیتیں ورد کریں خصوصاً الفاظ کرام، کیونکہ قرآن یاد ہوتا ہے ہم کو، عام لوگوں کو تو مشکل ہوتی ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 آیتیں پڑھیں، جن فرائض کے بعد سنت نہ ہو پڑھ لیں، جن فرائض کے بعد سنت ہو سنتوں کے بعد پڑھیں۔ بڑی فضیلت کا حامل آیت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، ہمیشہ پڑھتے رہنا، اور عشاء کے بعد بھی پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائے گا۔ ظاہر بات ہے ایک مرتبہ جب یہ پڑھ لی جائیں تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو۔ اور جو 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان میں سے کمتر حاجت یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونا کہ یہ آیت بڑی فضیلت والی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ دین اصل میں بنیادی عقیدے کو بولتے ہیں، یہ تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے۔ سبھی انبیاء اسی کی تعلیم دیتے آئے ہیں، اسی کی تلقین کرتے آئے ہیں۔ اور مذہب فروعی مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور یہ مذہبی اختلاف تو جیسے امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مذہبی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف تو رہے گا مذہبی اختلاف، دینی اختلاف نہیں۔ دینی اختلاف اگر ہو جائے تو آدمی مشکل میں پڑ جائے، کیونکہ یہ عقائد سے متعلق ہے۔ عقائد میں اختلاف نہیں ہے، صرف مذہبی اختلاف ہے ان کے پاس۔ تو دین اللہ کے پاس جو ہے وہ اسلام ہے۔ تمام انبیاء اسی کی تعلیم دیتے آئے ہیں، تمام کتابیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ لیکن جب مذہب اسلام آیا، دین اسلام آیا، تو اب اسلام سے متعلق دین محمدی ہوگا۔ اب جو اسلام ہے وہ دین محمدی ہوگا۔ پہلے زمانے میں جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، وہ بھی اسلام تھا، لیکن ان زمانے کی حد تک تھا، ان کتابوں کی حد تک تھا، ان قوموں کی حد تک تھا۔ جب دین اسلام آیا تو اب وہ مذہب، وہ اسلام ختم ہو گیا۔ اب دین محمدی پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی دین محمدی کو پا کر کوئی اسی پر ایمان رکھتا ہے تو مومن نہیں ہے، دین محمدی پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، حضور کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو صدیق نے ان کو متوجہ کیا، وہ رک گئے اور رک کے معذرت کرنے لگے، اور وہ حدیث شریف پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمائے، اے عمر، اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوتے تو میری امت میں ہوتے اور میرے دین پر ہوتے۔ اس زمانے کی تم کتاب جو پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ اس دین میں جو اچھی باتیں ہیں ہم ان کو لے سکتے ہیں کیا؟ سیدنا عمر نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا تو یہی بات ہوگی، پچھلے کے لوگ
انہی باتوں سے تباہ و برباد ہو گئے۔ دین اسلام مکمل دین ہے، اس میں جو باتیں ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نظر نہیں ہو سکتی۔ اور جو اچھی باتیں ہیں وہ تو خود قرآن کریم میں ہے، حضور کی سیرت طیبہ میں ہے، اخلاق حسنہ میں ہے، اسوہ کریمہ میں ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ اب دین اللہ کے پاس اسلام ہے، یعنی دین محمدی ہے، اسی پر ایمان لانا، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر کب کیا؟ جبکہ ان کے پاس اس بات کا علم آ گیا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، اسلام آئے گا اور یہ اللہ کا کلام آئے گا۔ یہ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اس سے پہلے تو انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، وہ تو انتظار میں تھے حضور کے، نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ دراصل یہ آیت سید اللہ کی اس وقت نازل ہوئی جبکہ شام سے ایک دو آدمی آئے تھے، مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور مدینہ منورہ کے شہر کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ تو وہی شہر ہے جس کے اندر نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ پہلی کتابوں میں اس کے متعلق، شہر کے متعلق، حضور کے صحابہ کے متعلق، حضور کے خط و خال سے متعلق بھی تمام باتیں بیان کر دی گئی۔ ایسے ایسے خط و خال کے ہوں گے، ان کا شہر ایسا ہوگا، ان کے صحابہ ایسے ہوں گے، اور فلاں فلاں وزیر ہوں گے ان کے، یہ سب باتیں اس کی کتاب میں کی گئی۔ تو جب آئے مدینہ منورہ میں تو شہر کی حالات کو دیکھ کے، نشانیوں کو دیکھ کے بولے کہ یہ وہی شہر ہے، آپ اس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو اس وقت ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ایک عظیم الشان ہستی اس شہر میں ہے۔ تو انہوں نے ان کی ملاقات کے لیے گیا اور جا کے دیکھ کے، حضور کو دیکھ کے پہچان لیے کہ یہ نشانیاں تو ان کے اندر ہیں سب جو ہماری کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایک سوال کرتے ہیں آپ سے، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضور نے فرمایا کرو، تم کیا سوال ہے تمہارا، کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوگی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنا دیا۔ سب سے بڑی گواہی قرآن میں یہی ہے، اللہ خود گواہ ہے اپنی وحدانیت پر، یہ سنتے ہی وہ ایمان لے جاتے۔ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہوگا؟ اللہ خود اپنے معبود ہونے پر گواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو دین اسلامی ہے، اب کوئی اور دین نہیں ہے۔ اس کے آنے کے بعد کوئی دین باقی نہیں رہا، سب منسوخ ہو گیا، کوئی کتاب باقی نہیں رہی، لیکن نہ تلاوتاً نہ عملاً، سب منسوخ ہے۔ اب اللہ کے پاس اسلام سے مراد دین محمدی ہے، اور اہل کتاب تو پہلے اختلاف نہیں کیے، جب ان کو علم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، اختلاف کی بغیم بینہم، حسد کی بنیاد پر، علم آ جانے کے بعد کہ ان کا یہ اندازہ تھا، ان کا یہ خیال تھا۔ اب تک جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں آئے، یعقوب علیہ السلام سے لے کے جتنے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا بنی اسرائیل، تو وہاں سے انبیاء آئے ہیں، اور ان کو یہ توقع تھی کہ اب بھی جو نبی آئیں گے وہ بھی اسی میں سے آئیں گے۔ بنی اسماعیل میں سے آتے حسد پیدا ہو، بہت لمبے میں، اب حسد کی بنیاد پر حضور کا انکار کرنے لگے، حالانکہ انتظار میں تھے وہ۔ خود مدینہ منورہ جو شہر ہے وہ اس لیے آباد ہوگا کہ وہاں پہ آ کے یہود اس لیے آباد ہو گئے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی آخر الزمان آئیں گے تو ان کے انتظار میں رہیں گے اور ان پر ایمان لیں گے۔ ایمان لانے کے لیے تو آئے تھے اپنے وطن چھوڑ کے۔ کب آئے تھے؟ حضور کی آمد سے 1000 سال 2000 سال پہلے آ کے آباد ہو گئے، شہر کی نشانیاں دیکھ کے، کھجوروں کے جھنڈ دیکھ کے۔ جب حضور آئے تو ایمان لانا تھا، ہم اصل میں ایمان نہیں لے گئے۔ کوئی مال و دولت، اس سے پہلے وہ عیسائی جو آئے تھے اس میں تعلیم تھا، انہوں نے گواہی دیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ جب اس کا بھائی نے اس کو ٹھوکر لگی، اس کے گدھے کو گرا، تو بھائی بددعا دیا حضور کو،
عموماً طریقے کے مطابق دشمن کو بد دعا دیتے تھے. انہیں بولا تو ہلاک ہو جائے کیوں بد دعا دے رہا ہوں؟ ارے بھائی میں تو آپ کے دشمن کو دے رہا ہوں. نہیں نبی آخر الزمان ہے. پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اور یہ دولت یہ ثروت یہ عزت سب چلے گی بھائی, سب ختم ہو جائے گا. ایمان نہیں لیا, بھائی سن کے ایمان لا لیا, لیکن اصل شخص رہ گیا ہے. سننے والے پار ہو گئے اور وہ شخص رہ گا. اسی طرح جب حضور تشریف لائے تو بولے ہماری جو برتری ہے مدینہ منورہ میں حال یہ تھا, اہل علم بولے تو اہل کتابی کو سمجھا جاتا, دوسرے مدینے کے رہنے والے بالکل لگ پڑتے. ان کا اتنا اثر تھا یہودیوں کا ان لوگوں کے اوپر, یہاں تک کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کا نام رکھتے تھے. یہاں تک کہ بچے مر جاتے تو کہتے زندہ رہتا کہے گا تو یہودی بنا دیں گے. اب دیکھیں حضور آگے تو ہماری یہ سرداری ہمارا ادھر ادھر سب ختم ہو جائے گا, اب کچھ باقی نہیں رہے گا. لہٰذا آپ ان کی مخالفت شروع کی, بہت مخالفت کی ہے. تو علم آ جانے کے بعد مخالفت کی. اب تک نادانستہ طور پر کچھ ہوتا تو اور بہت ہوتی, جان کے اگر کوئی کرا تو بہت بڑی خرابی. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے. سریع الحساب, اور بہت جلد حساب لے گا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اب اگر اس کے بعد وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے میں تو اسلام لا لیا, میری گردن میرا چہرہ اللہ کے آگے جھک گیا ہے, نہ صرف میرا اور میری اتباع کرنے والوں, ہم تو جھکا دیے چہرہ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ, اور فرما دیجیے ان لوگوں سے جو کتاب والے ہیں یا کتاب والے نہیں, جن کو کتاب دی گئی تھی وہ لوگ, جن کو کتاب نہ دی گئی وہ لوگ بھی, دونوں یعنی پڑھے لکھے اور جاہل دونوں بھی, واقف اور ناواقف دونوں سے کہہ دیجیے اسلمتم, کیا تم اسلام لاؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر تم اسلام لاؤ تو ہدایت پاؤ. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر تم اس سے پیٹھ پیچھے بھاگو گے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اے میرے محبوب آپ کا کام پہنچا دینا تھا, آپ کو پہنچا دینا. وہ بھاگ کریں تو آپ ذمہ دار نہیں ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے. امت مسلمہ کا جو فریضہ ہے احکام کو پہنچا دینا ہے, عمل کروانا نہیں ذمہ داری. پھر پہنچا دینا کام ہے, عمل کی توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. قرآن خود کہتا ہے لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ, اے میرے محبوب آپ تو ان کے اوپر داروغہ تو نہیں ہے, آپ تو پہنچا دیے, آپ کا کام وہی تھا, اب آگے ہم دیکھ لیں گے. تو ان سے بھی آپ کہہ دیجئے اگر تم ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے, اسلام لاؤ. اگر نہیں لاتے ہیں تو میرا کام تو پہنچا دینا تھا, میں تو پہنچا دیا ہے. اب یہاں اللہ کے حوالے میں یہاں سے اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. اب ان لوگوں کے سنو حالات یہودیوں کے, بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے انکار کیا اور انبیاء کو قتل کیا, ناحق قتل کیا. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس, اور لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو انصاف کی بات بتاتے تھے, سچی بات بتاتے تھے, ان کو بھی قتل کیا. ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل نے 43 انبیاء کو قتل کیا, ایک ہی وقت میں, اور 170 یا 12 ایسے لوگوں کو قتل کیا جو اٹھ کے کھڑے ہو کے بولنے لگے کیوں نہ آپ قتل کر رہے ہیں. جو قوم اپنے نبی کو قتل کر رہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک الذین فبشرھم بعذاب الیم, دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے, بڑے دردناک عذاب مبتلا ہوں گے. اس زمانے میں انبیاء کو قتل کیے, ان لوگوں کو قتل کیے جو انصاف کی بات بتانے لگے. اب اس زمانے میں انبیاء کے جو نائب علماء کو قتل کرتے ہیں.
آپ دیکھیے فلسطین میں، سیریا میں، شام میں، مصر میں، ان 1400 سالوں میں ہزاروں انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، ہزاروں، آج بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مفتی اٹھ کے کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا قتل ہو جاتا ہے، کوئی امام اٹھا کے کوئی بات بتاتا ہے، کوئی عالم کوئی بات بتاتا ہے تو ظالم طاقتیں ان کو قتل کر دیتی ہیں، اور ان کی تائید میں کوئی کہتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال تو اکارت چلیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں کچھ کام نہیں ہے، اور نہ وما لهم من ناصرین، نہ ان کے لیے کوئی مددگار، کہیں مدد کرنے والا نہیں ہوگا، سب اعمال ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کافر کی کوئی نیکیاں اور اخلاق حسنہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، کتنی بھی نیکی کرو، اچھائی کرو، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، اصل بنیاد ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہاں جس کے پاس ایمان ہے، عمل کم ہے تو بھی ایمان پیدا دے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، جنہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اس کتاب میں، وہ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان سے ایک فریق بھاگ جاتا ہے، وہ پردہ نہیں کرتا ہے، وہ معرضون، اور اس حال میں کہ وہ اعراض کر کے چلے جاتے ہیں، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے ان لوگوں کو، اور وہ اعراض کرتے بات نہیں سنتے، اور ان کا یہ زعم ہے قیام ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے زعم، آگ تو ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، ولو فرض اگر کچھ آگ چھو لے بھی یا آگ میں ڈالا بھی جائے تو الا ایاما معدودات، چند دنوں کے لیے ہم جائیں گے اس طرح سے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ اپنے دین کے بارے میں بڑے دھوکے میں تھے، اور افتراء کی وجہ سے اللہ پر جھوٹ بول دیتے، اپنی باتوں میں جھوٹ ملا دیتے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی کا نجات پانا اللہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری پر منحصر ہے، کوئی ہو۔ اگر کوئی شخص یہ الزام باطل میں ہے کہ ہم فلاں نبی کی اولاد ہیں یا ہم فلاں کتاب کے ماننے والے ہیں، ہم کو تو کچھ دھوکہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو یہ خیال کام ہے، دھوکے میں ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، سب کو ہم جمع کریں گے اس دن، سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، جتنے انسان شروع سے لے کے آخر تک، جتنی مخلوقات ہیں، سب کا کتاب لینے کے لیے جمع کریں گے، وہاں تو ذرہ برابر بھی کسی کو بخشا نہیں جائے گا، خیر و بھلائی تو اس کا اجر سے مالا مال کیا جائے گا، برائی ہو تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری دوسری بلا سینگ کی بکری کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتی ہے دنیا کے اندر تو قیامت کے دن اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے جس کو سینگ لیتے، اور کہا جائے گا بدلہ لیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں کیا جائے، سال میں کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس دن سے ڈرو جو دن آنے والا ہے، جہاں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے، اس دن کیا کہو گے؟ اس وقت یہ حسد، یہ بغاوت، یہ اعراض کام نہیں آئے گا، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا تمہارا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قل، آپ فرما دیجیے، ایک دعا سکھائی جا رہی ہے،
حضور کو حکم ہو رہا ہے میرے حبیب آپ سکھا دیجیے دعا. اللہم، اصل میں یہ اللہم یا اللہ تھا. اللہم جو بولتے ہوں یا اللہ، یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں ادھر میم مشدد لا دی. اللہ میم مشدد لا دی تو یا کا بدل ہوگا. اب اللہم پڑھ دیں. اصل میں یا اللہ، اللہ کو پکارے یا اللہ. مالک الملکی، آپ پورے ملک کے مالک، آپ کا اقتدار ہے، کل چیز آپ کی ملک ہے، ملک میں آپ مقتدر ہیں، جو چاہتے کر دیں. دیکھو آگے جملہ خود بتا رہا ہے آپ مالک الملک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ ملک عطا کر دیتے ہیں، سلطنت عطا کر دیتے ہیں. آپ مالک ہیں. اور اللہ تعالیٰ حضور کو اس ملک کا مالک بنا دیا ہے. خود اقتدار والے ہیں، قادر ہے نا، قدرت والا خود کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی قدرت سے. قدرت والا اگر کسی کو مالک بنا دے، اب اس کی ملک ہو گئی اور اس کا اختیار ہو گیا. اللہ تعالیٰ جنت بنایا، قدرت قادر ہے، وہ بنا کے حضور کو دے دیا. حضور اب قدرت والے ہو گئے. فرمایا تبھی تو ابو بکر تم جنتی ہیں، تم جنتی ہیں، تم جنتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور قادر ہے. کوئی چیز کسی کو بخش دی جائے، اب اس کی ملک ہے. اپنی ملک میں آدمی تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن دوسرے نہیں کر سکتے. اللہ جب بنا دیا ہے قادر، ان کو تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے کل علم دوسروں کو عطا کر دیا ہے. جس کو عطا کیا گیا ہے وہ سب معلومات رکھتے ہیں، دوسرے معلومات نہیں رکھتے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. خود اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے مالک الملک، اللہ قادر ہے اپنے ملک پر، ساری ملکیت اسی کی ہے، وہ مالک ملک ہے. جس کو چاہتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، سلطنتیں دے دیتا ہے. تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 300 ابدال رہیں گے. یہ لوگ باطنی طور پر سلطنت پر حکومت کرتے رہیں گے. باطنی حکومت تو ان لوگوں کی رہے گی، ظاہری حکومت دوسروں کی رہے گی. شریف میں آیا کہ جیسا لوگ رہیں گے جیسے حاکم بھی ویسے رہیں گے. بدکار لوگ رہیں گے تو ظالم حاکم رہے گا، اچھے لوگ رہیں گے تو اچھا عادل حکمراں رہے گا. لوگ پوچھیں کہ بھئی اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے. تو حاکموں سے پہچان لو. اچھے حاکم آئے تو سمجھو اللہ راضی ہے، ظالم حاکم آئے تو سمجھو اللہ ناراض ہے. یہ ایک علامت ہے اس کی پہچاننے کی. تو انسانوں میں، رعایا میں اگر اچھے لوگ رہیں گے تو حاکم بھی اچھا رہے گا، برے لوگ رہیں گے تو حاکم بھی برا رہے گا، ظالم رہے گا. ظالم حاکم علامت ہے اس کی بات کی کہ رعاوش اعمالکم اموالکم ملکہ ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں ہوں گے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کی قدرت کی دلیل دیکھو کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے چھین لیتا اس سے. دنیا کی مملکتیں چھینی بھی گئی ہیں، لیکن حقیقی عمرانی جن کو دی جاتی ہے کبھی کسی سے نبوت نہیں چھینی گئی. جب نبی بنایا تو نبی بنا دیا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، لیکن قادر تو ہے وہ، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں باہر کام پہ گئے تھے، بچہ بیمار تھا، آنے تک انتقال ہو گیا. انہوں نے بچوں کو کمرے میں بٹھا کے کپڑا اڑا دیا.
شوہر شام کے وقت محنت مزدوری کر کے آئے روزے کی حالت میں. انہوں نے سوچا کہ رہتے رہتے تو کھانا پینا بھی بند ہو جائے گا اور حالت ان کے اوپر گرا ہو جائے گی. جب آئے تو پکا کے تیار کر دیا اور دلہا دسترخوان بچھایا, روزہ افطار کرے, کھانا وانا کھائے, رات میں سو بھی گئے, شب بسری بھی کی. جب تہجد کے وقت اٹھے تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو بھی قبیلہ ہے, دوسرے قبیلے کی امداد لے رہا ہے, اسی کی دی تھی. جب قبیلہ کوئی چیز دوسرے قبیلے سے مانگ کے لے گیا, جب وہ قبیلہ واپس تڑپنے لگا تو یہ لوگ واہ مچا دی. انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے, وہ قبیلے والوں کو چاہیے کہ دوسرے قبیلے والوں کی چیز واپس کر دیں. جب یہ بات سمجھا دی انہوں نے, اس کے بعد شوہر سے کہا دیکھو اللہ کی ملک تھا ہمارا بچہ, اللہ اسے لے لیا. یہ سب سمجھانے کے بعد حضرت طلحہ سنے تو بہت غمگین ہو گئے, دربار رسالت میں حاضر ہو کے اپنی اہلیہ کی باتیں سنانے لگی حضور سے کہ میرے ساتھ سلیم نے ایسا ایسا کیا. حضور نے دعا دی ان کو کہ شب بصری جو کی تھی اس سے بہتر لڑکا تم کو عطا ہو. حضرت عبداللہ عطا ہوئے, بہت بڑے چیزوں کے مالک تھے. تو انہوں نے سمجھا بس یہ کہ اللہ کی ملک ہے, اللہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے, جب چاہتا ہے دیتا ہے, جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. ہمارا کوئی اختیار تصور نہیں ہے. عاریتاً کوئی چیز دی گئی, عاریتاً لے لی, پھر اللہ تعالیٰ لے لیا اسے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. ہمارے استاد محترم مولانا طارق رضوی صاحب سے صدر الشیوخ ایک قصہ سناتے تھے. دو بھائی حکمران تھے. دیکھتے حکمرانی میں آج کل جو جیسی لیڈری ہے کہ حقیقی لوگوں کی قدر نہیں ہوتی, بعض کو دوسروں کی ہوتی. تو ایک اہل علم میں سے ایک شخص ضرورت مند تھا, ایک بھائی گنگا حکیم تھا, دوسرے بھائی گنگا وہ بھی حاکم تھا. انہوں نے بڑی عزت کی, ان کی قدر کی, اکرام کیا, اس کو اعزازات دیا, انعام سے فراز کیا. بات ہوگی ختم. رات جب سو گیا تو حضور تشریف لائے. حضور تشریف لائے کہ بولے تم نے ہمارے جانشینوں کی قدر کی, اللہ تمہاری حکومت کو برقرار رکھے, اور جس نے احانت کی تھی اللہ اسے سلب کر. اور ایسے ہی معاملہ ہوگا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, تو جس کو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے واپس نہیں دیتا ہے. اور اللہ نے جو چیزیں جس کو دے دی ہیں اس کو مختاری بنا دیا. دینے والا فاعل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. جتنوں کو بھی عطا ہے کوئی چیز ہوئی ہے سب مجازن ہے. گھر کے مالک ہیں مجازن ہے, مالک حقیقی تو اللہ ہے. کوئی چیز ہم کو ملی ہے مجازن ہے, حقیقی تو اللہ کے پاس. تو مجازی طور پر علم رکھتے ہیں, مجازی طور پر نعمتوں کے مالک ہے, مجازی طور پر جائیداد کے زمینوں کے مالک ہے, مجازی طور پر, اور اپنی ملک میں اس کا تصرف کا اختیار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے, دینے کے بعد اس آدمی استعمال کرتا ہے, اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. کبھی کبھی نعمتیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. اللہ کی جب نافرمانی ہوتی ہے زمین پر تو جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کم ہو جاتا ہے, کھیتیوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. چنانچہ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. یہ اعمال کا ہی نتیجہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. آپ دیکھیے امت مسلمہ کو اللہ نے کیسے عزت دیا. اہل کتاب جو برسوں صدیوں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. بیدک الخیر, خیر اسی کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک خاص بات یہ ہے کہ بیدک الخیر بول کر لکھ دیا ہے کہ شر اور خیر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. شر کا تذکرہ نہیں کرے, بیدک الخیر بولے. حالانکہ ایمان مجمل مفصل والقدر خیری و شری دونوں آئے ہیں.
یہاں صرف خیر کو بیان کی، شر کو بیان نہیں کی. اس لیے یہاں ادب کا تقاضا پیش نظر ہے. اگر کوئی یہ کہ اللہ تعالیٰ خنزیر کا خالق ہے، خالق تو خنزیر کا ہی خالق ہے، حسد کر دیا تو کافر ہو جاتا، اللہ کے خالق ہے. تو خیر کا تذکرہ کرتے ہیں آپ، بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے. جب بھلائی ہے تو برائی، اصل میں شر میں بھی بھلائی ہے. کیونکہ جب کوئی آدمی کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، رنج پہنچتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، اجر بھلائی ثواب مل جاتا ہے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ابتلا میں پڑ جائے، آزمائش میں آ جائے، فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس کا اجر نکال لیتا ہے اس کو. اللہ کی حکمتیں بس لیتے ہیں، کہیں شر کو دفع کرتا ہے، کہیں کوئی چیز آ جاتی ہے، تو دونوں میں اللہ کی حکمتیں بس لیتے ہیں. اگر جہاد کا حکم نہ دیتا تو اللہ کے باقی زمین پر چھا جاتے، ان کو دفع کرنا بھی ایک خیر ہے تاکہ ایسے لوگوں سے زمین پاک ہو جائے، فتنہ فساد نہ ہو. تو صرف خیر کا تذکرہ کیا، چونکہ وہاں اصول کا تذکرہ ہے، ایمان مجمل میں عقائد کا معاملہ ہے تو وہاں کھل کے بیان کرتے ہیں. یہاں یہ کہتے ہیں کہ میری خیر بھلائی آپ کے ہاتھ میں. اس لیے قرآن نے قاعدہ بتا دیا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اگر کوئی نیکی بھلائی سرزد ہو جائے اپنے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر کے بننا، یہ اللہ کی توفیق کی ہو جائے گی، اس کے فضل کی وجہ سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور کوئی ایسی بری بات ہو جائے تو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرنا، ورنہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا ہے. قرآن یہ قاعدہ بتاتا ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. میرے نفس نے مجھے ڈھوکے میں ڈال دیا، میرے نفس کے بہکاوے کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی. خیر ہوئی تو اللہ کی طرف سے، شر ہو تو شیطان کی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے. یوں تو اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. وہ رات کو نکلتا ہے دن میں سے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو نکالتا ہے رات میں سے. جب رات رہتی ہے تو پیچھا کرتی رہتی ہے، دن پیچھا کرتے رہتا ہے، رات ختم ہوئی دن آ گئی. کبھی کبھی اوقات گھٹتے بڑھتے ہیں، دیکھو آپ، کبھی رات کو گھٹا دیتا ہے، دن کو بڑھا دیتا ہے، کبھی دن کو گھٹا دیتا ہے، رات کو بڑھا دیتا ہے. دن سے رات کو، رات کو دن سے اللہ ہی نکالتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. دیکھو جب کوئی جانور پرندہ انڈا دیتا ہے تو جانور تو زندہ ہے، انڈا تو مردہ ہے، کچھ بھی نہیں، زندے سے مردے کو نکالا. اور جب انڈے سے کوئی پھر جاندار نکلتا ہے، پرندہ نکلتا ہے، تو مردے سے زندے کو نکالتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. جب کھیتی سوکھ جاتی ہے لیکن پانی برسا کے زندہ کر دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے اس کو. اور بعض لوگ بغیر پانی کے بعض پودے ہیں جو زندہ رہتے ہیں، پانی پڑتے پھر ان کی موت واقع ہو جاتی. سورج نکلتا ہے، آپ کی روشنی میں پودے پنپتے ہیں، پھول کھلتے ہیں. حالانکہ دھوپ ہے، تپش ہے، اس سے جل جانا چاہیے، لیکن قدرت ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر مرجھا جاتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب کے رزق دیتا ہے، کوئی حساب و کتابی نہیں، جتنا چاہتے ہیں لے لیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. ایک خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ ایمان والے کبھی کافروں کو دوست نہ بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کے. اور تنبیہ کی جا رہی وعید ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. جو ایسا کرے گا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنائے گا تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اللہ کے پاس کوئی چیز میں پھر وہ حقدار نہیں. یہاں کافروں کو باطنی طور پر، دلی طور پر دوست نہیں بنانے کا ہو. تبھی مومن کسی کافر سے دلی دوستی نہ کرے. ہاں ملک میں رہتے بستے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں،
اخلاقی فائدے ان کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن حقیقی دوست نہیں بنانا۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بولیں گے۔ الا ان تتقوا منهم تقاۃ، کہ اگر ایسا کریں گے تو بچنے والی چیز سے اللہ تعالیٰ استثناء دے رہا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جان جوخم میں ہوتی تو دوستی کا اظہار نہیں کرتے۔ الا ان تتقوا منهم تقاۃ، ایسے موقع پہ نہ بچ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے عذاب سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، کبھی کبھی اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین جو ہوتے تھے اپنے اندر اسلام کی دشمنی کو چھپاتے اور کافروں کو خفیہ رازوں سے مطلع کر دیتے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے جو کچھ اگر تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں یا ظاہر کرتے ہو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہر چیز میں اللہ جانتا ہے۔ ظاہری بات تو سبھی بھی جانتے ہیں لیکن خفیہ نہیں جان سکتے سب، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو جو کچھ زمین و آسمان میں سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قل کا استعمال جو آتا ہے کبھی کبھی، جیسے قرآن یہ قل اللہم مالک الملک میں دعا کے موقع میں، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجیے، یہ چیزیں سکھلا دیجیے۔ یہ اہل طریقیت کے پاس جو اوراد کی اجازت ہے اسی سے ثابت ہے کہ اوراد کی اجازت جو لی جاتی ہے یہ ان سے اجازت لے کے یہ دعائیں کرنا، یہ اوراد پڑھنا، ان کا توسل اختیار کرنا، اس میں بڑی برکت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اللہم مالک الملک بتا دے سکتا ہے، اللہ مالک ملک ہے، لیکن بتا رہا ہے کہ قل آپ حبیب آپ بتا دیں ان کو، آپ سکھلا دیں ان کو یہ دعا کرنا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب جنگ احزاب کی تیاری ہو رہی تھی، خندق کھد رہی تھی، خندق کھدنے کا طریقہ یہ تھا کہ بڑا لشکر حملہ کر رہا تھا تو حضور نے 40 گز زمین کھودنے کے لیے خندق صحابہ 10 صحابہ کے حوالے کر دیا۔ 10 صحابہ مل کے یہ خندق کھودے، 40 گز لمبی اور اتنی چوڑی کہ گھوڑا چھلانگ نہ لگا سکے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 10 صحابہ کے ذمے مختصر سے وقت میں 40 گز کا خندق کھودنا آج کا کوئی مشین میں نہیں کر سکتا تھا، صحابہ نے وہ کام کیا۔ حضور کا ایک معجزہ تھا، عرب کی سنگلاخ زمین ہے، پتھری زمین ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، اس لیے آج بھی وہاں ڈرینیج سسٹم نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سے پتھریلی علاقوں میں سے لائن کدھر ڈالی جائے گی؟ ہر جگہ وہ بنا دیتے ہیں گڑھے، سیپٹک ٹینک، اس میں پانی جمع ہوتا مشین نکال لیتے ہیں۔ تو ایسی سنگلاخ زمین کو نہر کھودنا، اس کے اندر خندق کھودنا اتنی گہری کہ آدمی گرا تو نکل نہ سکے، اتنی چوڑی کہ گھوڑے پہ سے دور سے آ کے چھلانگ نہ لگا سکے، اور مختصر وقت قریب آ گیا ہے۔ 10 صحابہ 40 گز کھودنا، اللہ کی شان دیکھیے، اس میں بھی حضور کی شان کو ظاہر کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ، عمر بن عوف، حضرت حذیفہ الیمانی، حضرت نعمان اور 6 صحابہ تھے۔ ان کے حصے میں جو خندق آئی وہ کھود رہے تھے، وہ کھودتے کھودتے درمیان میں بہت بڑا پہاڑ آیا اور بہت کوشش کرے لوگ، پہاڑ ٹوٹرانے تھا۔ عمر بن عوف نے سلمان فارسی سے کہا کہ آپ حضور کو جا کے اطلاع کر دیں، یہ ہمارے راستے میں ایک پہاڑ آ گیا ہے جو ٹوٹ رہا ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ حضور کو اطلاع دے دیں کہ یا رسول اللہ ہمارے حصے کی جو خندق 40 گز کھودنے کی ہے، درمیان میں پہاڑ آ ٹوٹ رہا ہے۔ حضور اسی وقت تشریف لائے اور کدال لے لیے
خدا لے لے ایک مار مارے. پہلی مار میں ایک ایسی روشنی نظر آئی جس سے فارس کے محلات حضور نظر آنے لگے. حضور فرمایا کہ مجھے فارس کے محلات نظر آ رہے ہیں. پھر آپ دوسری مار مارے ضرب لگائے تو ایسی روشنی نکلی. حضور فرمایا مجھے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. پھر تیسری ضرب لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں حضور فرمایا مجھے یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں. اور فرمایا جبریل علیہ السلام آئے, اطلاع دی حضور آپ کی امت کی سلطنت یہاں تک رہی. اسی وقت اطلاع دی دی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حضور کی ضبط لگانے سے. خندق خود کے ایک معجزہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارتیں بھی تھی. ایک روایت میں آیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے فرمایا مجھے روم اور فارس کے محلات نظر آ رہے ہیں یہاں سے. تو یہ منافقین سن کے بولے دیکھو یہ خندق کھود رہے ہیں, کافروں کے حملے کے ڈر سے ان کا اپنے بچاؤ نہیں کر سک رہے ہیں, خندق کھود کے خود محصور ہو رہے ہیں, انہوں مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کو فارس اور روم کے محلات کیسے نظر آتے ہیں. اور روم اور فارس کی سلطنتیں اتنی بڑی سلطنتیں, ایسے لشکر جرار کی ان لوگ کا فتح کرنا. یہ بولے وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کیا اس کے بعد اے محبوب فرما دیجئے یہ مالک ملک ہے, تمام ملکیت اسی کے اقتدار میں ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تم جو بعید سمجھ رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہو, بہت جلد قبضے میں آ جائیں گے یہ لوگ. آدمی سمجھتا ہے کبھی ایسا, لیکن اللہ دینا چاہے تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, بہت دور کی چیزیں بھی نزدیک ہو جاتی ہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی سو. یا بعض علماء فتح کہ فتح مکے کے موقع میں, حالانکہ مدنی ہے. یہ آیات کا مدنی ہونا مکی ہونا اس بات سے حضور جب تک مکہ المکرمہ میں تھے تو ان آیتوں کو مکی قرار دے دیا, ان سوروں کو. جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد آئے تو اس کو مدنی قرار دے دیا گیا. لیکن حضور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ کو سنا کے فرماتے یہ فلاں یہ آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دینا. کبھی مکے میں نازل ہونے والی آیتوں کو فرمایا کہ یہ مدنی صورتوں میں رکھ دینا. کبھی مدنی صورتیں جو ہیں اس وقت مکی آیتیں بھی تھیں تو فرمایا وہ مکی آیتوں کو اس کے ساتھ رکھ دینا. آیتوں کی ترتیب تو حضور نے بتا دی تھی, اس کے بعد یہ رکھ دینا, اس کے بعد یہ رکھ دینا. اب یہ جو منزلیں ہیں, یہ جو رکوعات ہیں, یہ تو ہیں اپنی جگہ. ایک ایک منزل پڑھنے والے 7 دن میں قرآن ختم کرنے والے, ایک ایک پارہ پڑھنے والوں کے لیے, تراویح میں ایک ایک پارہ پڑھنے والوں کے لیے, اور نماز میں ٹھہر کر پڑھنے والوں کے لیے یہ سب آیتیں ہیں. اصل ترتیب تو صورتوں کی جو حضور نے بتاتے ہیں فلاں صورت میں فلاں صورتوں کی ترتیب اصل ہے. یہ پارے وغیرہ سب یہ بعد میں ہیں. اس زمانے میں صورتوں کی ترتیب تھی. فلاں صورت میں آیت فلاں آیت کے بعد رکھنا حضور نے بتا دیا. تو آیت کا نزول اس وقت ہوا جبکہ یہ یہود منافقین اعتراض کر رہے تھے کہ خندق کھود کے مقابلے سے بچ رہے ہیں, انہوں شہر فارس کے روم کے شہروں کا خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا میرے فرما دیجیے ان سے, اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اب تک ان کو دیا قبضے میں, ان کو چھین کے ان کو دے رہا ہے. اب تک نبوت بنی اسرائیل میں تھی, اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, اب ان سے لے لیا بنی اسماعیل میں دیا. تمہارا کام بے چون چرا ایمان لانا ہے اور قبول کر لینا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تک بنی اسرائیل میں نبوت کی اب کیسا دیا ہم کو, ہم نہیں مانیں گے, یہ نہیں کہہ سکتے. جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور تاکید کی جا رہی ہے کہ کافروں کو کبھی دوست حقیقی دلی دوست نہیں بنا. دنیائی معاملات میں رہن سہن میں ان سے تعلقات کرتے ہیں, اخلاقی فوائد ان کو پہنچا سکتے ہیں, اخلاقی فائدہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں, اچھا برتاؤ ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, کھانے پینے میں بھی بسا اوقات کاروبار میں شرکت کر سکتے ہیں. لیکن دوستی کا حقیقی مدار ایمان پر کفر پر نہیں. اگر ان کو حقیقی دوست بنا لیں گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے. وعید آئی اس کو, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. ہر آدمی اس دن جو محشر کا دن ہے برپا ہونے والا, ہر آدمی اس وقت جو کچھ بھلائی کیا ہے وہ برائی کیا ہے اپنے سامنے پائے گا. اس کو
اچھا عمل بھی سامنے رہے گا، برا عمل بھی سامنے رہے گا، آدمی کا کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر آدمی رہن ہے اپنے عمل کے بدلے میں اللہ کے پاس، چھڑانا پڑے گا جا کے، اپنے نفس کو چھڑانا پڑے گا اللہ کے پاس، رہن ہے وہ تو عمل کے بدلے میں۔ تودّ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، امدا بعیدا یعنی اس وقت تو یہ لوگ یہ چاہیں گے کاش یہ دن جو قیامت کا آ گیا ہے اور ہم سے دور ہو جاتا تو اچھا تھا، ایک مدت مدید اور گزر جاتی تو اچھا تھا، بینہا وبینہ امدا بعیدا، دور ہو جاتا تو اچھا تھا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے عذاب سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربان بھی ہے لیکن اپنے باغیوں کو سزا بھی دیتا ہے، جہاں غفور رحیم ہے وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امیدوار ہو کے نافرمانیوں میں جری نہیں ہونا چاہیے، تب یہ خیال کر لینا کہ وہ گرفت کر سکتا ہے، پکڑ دے، اور کافروں کے لیے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے، نہ اللہ اس کا مددگار ہے نہ کوئی ان کا ناصر ہے، صرف ایمان والوں کا ہی بول بالا رہے گا میدان حشر۔ یہاں دنیا میں تمام بندے نفع اٹھا سکتے ہیں، مسلمان بھی، ایمان والے بھی شامل ہیں اس میں، ایمان نہیں رکھنے والے بھی شامل ہیں، لیکن جب یوم آخرت آئے گا تو ساری نعمتیں آخرت کی ایمان والوں کے لیے ہوں گی، کافروں کو کچھ حصہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ یہاں دنیا میں تو سب کے حصے ہیں لیکن آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں ہوگا، اللہ پر ہی ایمان رکھنے والے فتح یاب ہوں گے، کامران ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام امور سے باخبر بھی ہے، اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی نہیں ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو دنیا میں اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب نہیں دیتا کوئی، یہ حضور کی برکت ہے۔ پہلے کی امتوں میں کیا تھا، کوئی نافرمانی کیا تو اس کے ساری پیشانی پہ لکھ کے جاتا تھا یہ نافرمانی کیا ہے، یہ جرم کر کے آ رہا ہے۔ حضور تشریف لائے تو فرمایا یہ اٹھا لیے چیز، اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق چھپانا شروع کر دیا، ظاہر نہیں کر دیا، سزا بھی جبھی دے دی جاتی تھی لیکن اب سزا بھی نہیں، مہلت دیتا ہے، توبہ کر لیا تو معاف کر دوں گا، مغفرت طلب کر دیا تو معاف کر دوں گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، حدیث شریف میں بھی آیا ہے، جب بھی کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوری نیکی کر لیں، تو نیکی برائی کو مٹا دیں، تو وضو کرے تو رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اس، اور جب بھی صدق دل سے توبہ کرے اللہ معاف کرتا ہے، گرچہ کہ اس کے بعد جیسا بیمار آدمی انت تک کوشش کر کے اس کی بیماری کو دفع کرنے کے لیے دوا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر بیماری آتی ہے تو دوا کھا لیتا ہے، نہیں یہ سمجھ کے نہیں بڑھتا میں دوا کھایا تھا بیماری آئی تھی پھر کیوں آئی نہیں بولنا، غلطی ہو جائے لفظش ہو جائے توبہ کر لیا اخلاص کے ساتھ تو معاف، پھر کبھی مبتلا ہوگا تو پھر توبہ کر لینا، آخری وقت تک یہی کرتے رہنا، اور یہ نہ سمجھے آدمی کہ میں تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا صبح سے شام تک، نادانستہ کتنے گناہ ہو گئے پتہ نہیں چلتا جو اپنے علم میں نہیں، خصوصاً ہمارے آج کے گناہوں میں اگر آدمی کے اعضاء اور جوارے مبتلا نہ بھی ہوں تو آدمی کی فکر خیال دل مبتلا ہو گئے، انہو عاصم القلب آ کے دل گناہ گار ہو گئے، کیونکہ غیبت حسد لوگوں سے بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بیماری پھیلتی بھی جا رہی ہے، جہاں چار آدمی جمع ہو گئے کسی نہ کسی کا تذکرہ چھڑا اس کی کوئی برائی بیان نہیں کرتی، اس سے بہت بچنا چاہیے، یہ ایسے گناہ ہیں غیر محسوس طریقے سے نیکیوں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، کچھ نہیں بچتا آدمی کے پاس، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ خبیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، رؤوف بھی ہے، کہ گناہ ہو جائے توبہ سے معاف بھی کر دیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، استغفار تو کرتے ہی رہنا چاہیے، جیسا کہ پچھلی آیت میں آیا ہے کہ صبح سے شام تک کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا ہے کچھ کیا نہیں، استغفار ہر صورت میں کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایمان تازہ کرنے والے قصص میں
بزرگوں کے دین کی ہم جو قصے سنتے ہیں اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، دل میں روشنی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بدوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ویرانی کی طرف چلے گئے۔ جب ویرانی کی طرف جاتے ہیں تو کوئی آبادی نہیں ہوتی، کوئی انسان بھی نظر نہیں آتی، اور کھانے پینے کی چیزیں یہ لوگ تو ساتھ بھی نہیں رکھتے اللہ والے، اور کوئی چیز ہوتی بھی نہیں۔ عام لوگوں کو تو حکم ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو اپنا زیادہ راہ ساتھ رکھیں، یہاں تک کہ سفر حج میں بھی زیادہ راہ رکھیں۔ لیکن یہ اللہ پہ ایسے متوکل توکل کرتے ہیں کہ اللہ ان کے توکل کو پورا کر دیتا ہے۔ آگے بڑھے تو ان پر بھوک کا غلبہ ہوا، بھوک کا غلبہ ہوا تو ایک لونڈی آئی، زمین کو دی، اس میں سے کمات کی ایک چیز نکلتی ہے جڑ کے ویسے نکال کے پھینکتے گئے ان کی طرف۔ یہ لوگ اس کو کھا لیے جب تک پیٹ میں ضرورت تھی، اس کے بعد چھوڑ دیں۔ آگے چلے، کئی دن چلتے رہے، جنگل میں چلتے رہے۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، ایک درندہ پڑا ہوا تھا، ایک کوا گوشت کا ٹکڑا اپنے چوچ میں لاتا، اس کو ڈال دیتا، وہ درندہ کھا لیتا تھا۔ یہ لوگ بولے درندہ ہے، کبھی کو نہیں پکڑا، قریب گئے تو دیکھے اندھا تھا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کوے سے کرے، کوا لاتا گوشت کا ٹکڑا اس کو ڈال دیتا۔ ایسے آگے بڑھتے گئے تھے، جھوپڑی نظر آئی بولتی، وہاں پہنچے تو ایک خاتون تھی، ایک عابدہ اللہ کی ولیہ زاہدہ تھی۔ سلام کریں ہم ایک دوسرے کو، اس سے پوچھے آپ کب سے یہاں؟ تو وہ 70 سال سے ہوئے، پورے جنگل میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھیا اپنی جھوپڑی میں سے 2 روٹیاں اور کھجور لے کے نکلی باہر، اور ان سے کہا تم بھی جاؤ اپنا حصہ لانے اندر سے۔ اندر یہ جھوپڑی میں گئے تو 4 روٹیاں اور کھجور رکھے ہوئے تھے، کہ 2 آدمی تھے، 2 آدمی اپنے 2 روٹیاں اور کھجور لے کے نکل گئے اور باہر بیٹھ کے کھا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ابر کا ٹکڑا آیا، باہر ایک سل رکھی ہوئی تھی، سل میں گڑا تھا، ابر برسا آ کے وہ گڑے میں پانی جمع ہوا، پی لیا۔ وہ ولیہ فرماتی ہے 70 سال سے اللہ تعالیٰ میرے روٹی کھانے پانی کا انتظام ایسا ہی کرتا ہے، کھجور اور روٹیاں آ جاتی ہیں اور پانی برس جاتا ہے، گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے، سل کے پاک صاف مٹی کے رنگ کا بھی نہیں بلکہ پانی پتھر کے جو گڑھا ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے، میں پانی پی لیتی ہوں۔ اللہ پھر پوچھیے بڑھیا تم لوگ کہاں جا رہے ادھر کیسے آ گئے؟ تو یہ لوگ عرض کیے ابو النصر ایک ولی ہے، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا ابو النصر سے ملنا چاہتے ہو؟ لو مل لو، کیوں کہتے ہو ابو النصر سامنے؟ حیرت زدہ رہ گئے، ہم تو اتنی مسافت طے کر کے آئے، بھی بہت دور جانا ہے، اور یہ تذکرہ کرتے ہیں ابو النصر سامنے آ گئے، سلام کلام کے بعد باتیں چیتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس سے پوچھے بڑھیا سے یہ کیفیت تم میں کیسا پیدا ہوئی؟ تو جب تک بندہ اللہ کا فرمان بردار رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات اس کے لیے پیدا کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو چیزیں اٹھا دی جاتی ہیں۔ اللہ کا فرمان بردار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پکڑ کے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ اغوات ہوتے ہیں، اغوات ان لوگ کہتے ہیں جن کو داڑھی وغیرہ نہیں ہوتی اور جن کو شادی وغیرہ کی حاجت نہیں ہوتی، ایسے لوگ ہر زمانے میں مکے میں بھی رہیں، مدینہ منورہ میں بھی اغوات، ان کے لیے حجرہ بھی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دروازوں میں ایک حجرہ ہے ان کا خاص بنا ہوا، اور پہلے جالی کے اندر وہی لوگ جا سکتے تھے، دوسروں کی جالی نہیں تھی، کیونکہ وہ نفسانی خواہشات نہیں رکھتے۔ تو اس میں ایک صاحب کرامت ایک بزرگ تھے، اس کے اندر ایک شخص اپنے دل میں یہ خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو اچھا ہے۔ اچانک وہ چلتے ہوئے اپنے روم سے یہ جہاں بیٹھا تھا وہاں تک آئے، آ کے پکڑ کے اس کی گردن لے جا کے اپنے کمرے میں حضور کے سامنے کھڑا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا تصرف لوگوں کو دے دیتا ہے
جس کو چاہتا ہے وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے چھین نہیں دیتا ہے۔ تو بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت فرما برداری بھی۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے تو عمل بھی ساتھ ہے، تو جنت کا اصول ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ یہ آخری صورت ہے جہاں کسی کے پاس عمل نہ ہو اور مجرد ایمان رہے تو ایمان بھی نفع دے گا، لیکن جنت کا اصول تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو کبھی فراموش نہیں کرنا آدمی، اور اللہ تک کی رحمت کا امیدوار تو رہنا، لیکن اطاعت فرما برداری سے کبھی گریز نہیں کرنا۔ اطاعت فرما برداری سے بہت ساری مخلوق اللہ کی خود تابع ہو جاتی ہے اس کو۔ جیسے دیکھو ایک بلیا کی ایسے تابع ہو گئی کہ روٹی بھی آ رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ کا، ایک قبر اس کے لیے آتا ہے خاص طور سے برستا ہے، اور اس کو یہ تصرف ہے کہ وہ جس سے چاہتے ہیں ملانے کے لیے ان کو سامنے کر دیتے ہیں، ملاقات نہیں جاتی۔ کوئی سوال ہے؟